نوری خانقاہ میں خوش آمدید تمام نوری سسٹرز کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت خوبصورت سوال آیا ہے میری ایک نوری بہن کی طرف سے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اور بہت اچھا سا تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا ایک قائم ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا تعلق پیدا ہو گیا اور عبادت میں بھی الحمدللہ بہت مزہ آنے لگا، عبادت کی حلاوت بھی اللہ نے نصیب کر دی۔ لیکن جب شادی بیاہ یا فیملی میں فنکشنز تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو ہماری کیفیات بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ کسی ایسے ہی فنکشن سے واپس آنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنا ایک دکھ بھرا میسیج بھیجا، تو مجھے ان کا میسیج سن کے لگا کہ یہ تو ہم سب خواتین کا مسئلہ ہے، ہم سب زندگی میں ایسے ہی گزرتے ہیں، کبھی اپس آتے ہیں، کبھی ڈاؤن آتے ہیں، تو یہ تو چلتا ہے زندگی میں۔ لیکن اس کا حل جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ جب یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ہماری کیفیات مینٹین ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کے قرب کو پانے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ایمان کی لو جو ہے ہماری وہ تھوڑی ٹمٹماتی ہوئی لو جو ہے وہ ایک شعلہ بن کے ہمارے وجود کو گرمانے لگتی ہے، ہمارے وجود کو سکون دینے لگتی ہے۔ اور پھر جب ایسے کوئی زندگی میں واقعات آتے ہیں تو واقعتاً سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ٹپس ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتائیں وہ یہی تھیں کہ ظاہری بات ہے اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، ہمیں اسی دنیا میں اسی تمام رشتہ داریوں میں رہتے ہوئے اپنی ایمانی کیفیت کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے لیے وہ بات یاد رکھیں کہ وہ مولانا روم نے کہا تھا نا کہ زندگی پانی میں جس طرح سے کشتی رہتی ہے اسی طرح سے مومن جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، کہ وہ دنیا میں رہے گا لیکن دنیا اس کے اندر نہیں آئے گی۔ جیسے کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کشتی میں جب پانی آتا ہے تو ہم فٹافٹ کیا کرتے ہیں کہ پانی نکالنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مومن کے دل میں جب پانی آتا ہے، مومن کی جو کیفیت ہے وہ بے قرار ہونے لگتی ہے، تو پھر مومن بھی ڈھونڈتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اس پانی کو کیسے نکالوں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جب بھی ہم نے گھر سے نکلنا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ شاپنگز وغیرہ کے لیے بہت زیادہ جانا پڑتا ہے ان دنوں میں اور دنیا کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہم شاپنگ کے لیے نکلیں ہم گھر سے باوضو ہو کے نکلیں، اور جب ہم واپس آئیں تو اس حدیث کو یاد کر لیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب بازار میں جاتا ہے تو بازار میں شیطان جو ہے وہ اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے، جب وہ بازار میں جاتا ہے تو وہ اس سے چمٹ جاتے ہیں، اور جب ہم واپس آئیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی کوئی سی 10 آیات پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے باوضو ہو کے نکلنا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے۔ جب ہم نے بازار میں جانا ہے تو ہم نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے واپس لوٹنا ہے اپنے گھر کی طرف تو ہم نے قرآن کی کوئی سی 10 آیات پڑھ لینی ہے۔ تو اس سے وہ جو نیگیٹو چیزیں ہمارے ساتھ چمٹتی ہیں، ہمارے ساتھ لگتی ہیں، ہماری روح کو پریشان کرتی ہیں، تو وہ ان اثرات سے ہم نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فنکشنز کی بات آ گئی تو فنکشن میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم نے فنکشن میں بھی جانا ہے باوضو ہو کے جانا ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے روشنی بنا دے، میں جہاں جا رہی ہوں وہاں پر میں روشنی بن جاؤں، تیرے دین کی روشنی بن جاؤں۔ تو کیا ہے کہ جب ہم دین کی جانب آتے ہیں تو ہماری دوستیاں اور ہماری محبتیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آٹومیٹکلی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی تلاش کی طلب ہوتی ہے، وہ ارواح جو ہیں وہ خود بخود آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگتی ہے۔ جب آپ یہ دعا گھر سے کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے تقریبات میں جائیں گی تو یقیناً آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے فیض یاب ہونا چاہیں گے۔ وہ جو لو
آپ کے اندر ایمان کی ایک شمع جو ہے وہ جل اٹھتی ہے، اس کی تپش کو کوئی نہ کوئی اس تقریب میں محسوس کر لیتا ہے اور پھر وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور آپ نے اس کو ویلکم کہنا ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اللہ کا پیغام پھیلانے کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ محبتیں تو ٹرانسفر ہوتی ہیں، ہم اپنے ملنے جلنے والوں میں یہ محبتیں ٹرانسفر کریں گے اور جب ہم یہ نیت اور یہ ارادہ لے کے نکلیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو یہ تقریبات، یہ ملنا جلنا برا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری نوری خانقاہ کی تمام نوری سسٹرز جو ہیں، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری ایک ایک نوری سسٹر کو نور معرفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔